3 ایسی نیوز ہیں پاکستان کے اکنامک فرنٹ پہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی منسٹری آف فائنانس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی منسٹری آف فائنانس نے ایک ڈیٹا جاری کیا ہے جس میں انہوں نے 10 ایسے ادارے شو کیے ہیں کہ جو پچھلے سال پروفٹ میں تھے اور انہوں نے کتنا پروفٹ کمایا۔ جہاں 10 ایسے ادارے بتائے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال میں پروفٹ کمایا، وہیں منسٹری آف فائنانس نے ایسے ادارے بھی بتائے ہیں 10 ایسے ادارے بھی بتائے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر کتنا نقصان کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آج کل بڑی اگریسو ہے پرائیویٹائزیشن پہ، مختلف اداروں کو پرائیویٹائز کرنے پہ۔ تو ان 10 جو ادارے ہیں ان کا میں آپ کے ساتھ ان کے نام اور ان کا جو پروفٹ یا لاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ تو ان میں سے ان کو میں اسینڈنگ آرڈر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ اب جو پہلا ادارہ ہے جو پاکستان کا حکومت پاکستان کا جو کہ پروفٹ کما رہا ہے وہ ہے پاسکو، اور اس کا پروفٹ ہے 6.02 بلین روپیز، مطلب 6 ارب 2 کروڑ روپے۔ یہ 10ویں نمبر پہ ہے۔ 9ویں نمبر پہ فیسکو، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی، اس کا پروفٹ ہے 6.08 بلین روپیز، یعنی کہ 6 ارب اور 8 کروڑ روپے۔ پھر آ جاتا ہے جناب پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی، 6.3 بلین، 6 ارب 30 کروڑ روپے۔ این ٹی ڈی سی نیشنل ٹیرف، اس کا پروفٹ ہے 9.3 بلین روپیز، 9 ارب 30 کروڑ روپے۔ پھر پورٹ قاسم اتھارٹی جو ہے وہ 15.4 بلین روپیز کے ساتھ پروفٹ میں ہے، 15 ارب 40 کروڑ روپے کا پروفٹ ہے پورٹ قاسم اتھارٹی کا پچھلے 1 سال کا۔ اس کے بعد نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ، اس کا 28 بلین روپیز کا پروفٹ ہے، 28 ارب روپے کا پروفٹ اس نے کمایا ہے پچھلے 1 سال میں۔ دین گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ 29.8 بلین روپیز کے ساتھ پروفٹ میں ہے، 29 ارب 80 کروڑ روپے کے ساتھ پروفٹ میں ہے یہ۔ دین آ جاتا ہے جناب نیشنل بینک این بی پی، اس کا 1 سال کا پروفٹ ہے 30.6 بلین روپیز، 30 ارب 60 کروڑ روپے۔ پھر پی پی ایل پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، 49.4 بلین کا پروفٹ کمایا ہے پچھلے 1 سال میں، 49 ارب 40 کروڑ روپے کا۔ اور پہلے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ ہے او جی ڈی سی ایل آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ، یہ ہے 100.8 بلین روپیز، 100 ارب 80 کروڑ روپے کا پروفٹ ہے پچھلے 1 سال کا۔ یہ وہ 10 ادارے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 1 سال میں پروفٹ کمایا ہے اور ان کی مینجمنٹ حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ اب 10 وہ ادارے کہ جنہوں نے پچھلے 1 سال میں نقصان کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ میں اسینڈنگ آرڈر میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ ان میں سے جو 10ویں نمبر پہ ہے وہ ہے پشاور الیکٹرک سپلائی، اس کا 14.6 بلین روپیز کا لاس ہے، 14 ارب 60 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے اس ایک ادارے نے 1 سال میں۔ پی ایس او 14.8 بلین روپیز کا لاس ہے پی ایس او کا، 14 ارب 80 کروڑ روپے کا۔ دین ہیسکو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی، 17.7 بلین روپیز کا لاس کیا ہے اس نے 1 سال میں، 17 ارب 70 کروڑ روپے۔ پاکستان اسٹیل جو کبھی کے پروفٹ میں ہوتا تھا، اب اس کا 1 سال کا نقصان ہے 20.6 بلین روپیز، 20 ارب 60 کروڑ روپے۔ دین ایس ایس جی سی اے سوئی سدرن گیس، 21.4 بلین روپیز کا لاس ہے، 21 ارب 40 کروڑ روپے کا۔ اس کے بعد پی آئی اے سوئی سدرن سے بھی زیادہ لاس کر رہا ہے، 36.7 بلین روپیز کا لاس ہے، 36 ارب 70 کروڑ روپے کا۔ پھر سکھر الیکٹرک پاور، یہ 40.8 بلین روپیز کا لاس ہے، 40 ارب 80 کروڑ روپے کا لاس۔ پاکستان ریلویز 50.2 بلین روپیز کا لاس ہے، 50 ارب 20 کروڑ روپے کا لاس ہے پاکستان ریلوے کا۔ اس سے زیادہ لاس کر رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی، نیشنل ہائی وے 94.3 بلین روپیز کا لاس ہے 1 سال کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا، 94 ارب 30 کروڑ روپے کا۔ اور جو سب سے زیادہ لاس کر رہا ہے وہ ہے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کا 1 سال کا نقصان 108.5 ارب روپے کا ہے، 108 ارب 50 کروڑ روپے کا لاس ہے 1 سال کا۔ اس طرح اگر جو 10 ادارے جو پروفٹ کما رہے ہیں ان 10 کے 10 اداروں کے پروفٹ کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بنتا ہے 281.7 بلین روپیز، 281 ارب 70 کروڑ روپیہ 10 اداروں نے کمایا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے۔ اور جن 10 اداروں نے نقصان کیا ہے انہوں نے نقصان کیا ہے 419.6 ارب روپے کا، 419 ارب 60 کروڑ روپے کا 10 اداروں نے نقصان کیا ہے۔ اگر نیٹ اس کا ڈیفرنس نکالا جائے تو
جو ادارے ہیں وہ جنہوں نے نقصان کیا ہے انہوں نے جو پرافٹ کمانے والے ادارے ہیں ان کا پرافٹ بھی کھا لیا ہے، ساتھ ساتھ ٹیکس پیئر کا 137.9 ارب روپے وہ بھی انہوں نے ہڑپ لیے ہیں، 137 ارب 90 کروڑ روپے۔ یہ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ آج سے 3 سے 4 دن پہلے جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے اس کے اعداد و شمار۔ دوسری خبر جو کہ ابھی جو کیئر ٹیکر پروونشل ٹرانسپورٹ اینڈ لائف سٹاک منسٹر ہیں ابراہیم حسن خان صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ بریک کی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان دے آر آل سیٹ ٹو لانچ ای بائک اسکیم، الیکٹرک بائک انسٹالمنٹس پہ دینے لگے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹرک بائکس جو انسٹالمنٹ پہ ہیں وہ گورنمنٹ امپلائیز کو بھی دی جائیں گی۔ ان کے یہ کہنے کا جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید جنرل پبلک کے لیے بھی ہوں گی اور گورنمنٹ امپلائیز کو بھی دی جائیں گی۔ ابھی اس کے خط و خال تو خیر انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کنفرم کیا کہ یہ اسکیم بالکل فائنل ہے اور عنقریب لانچ کر دی جائے گی، گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ جو ہی اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مہنگا پیٹرول جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی کنزمپشن کم ہوگی، پاکستان کا امپورٹ کا بل کم ہوگا اس سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرک بائک کے استعمال سے ماحول میں بہتری آئے گی۔ یہ دوسری خبر ہے، لیکن جو ہی اس کی کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے گی کہ کیا اس کی پرائس ہوگی، کیا اس کی انسٹالمنٹ ہوگی، کتنے عرصے میں انسٹالمنٹس واپس کرنا ہوگی، تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تیسری چیز جو تیسری خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ جناب جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیف ہیں امجد زبیر ٹیوانہ صاحب، انہوں نے وینسڈے کو آج سے 3 دن پہلے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس پہ انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ امپورٹ کرتے وقت، سولر پینلز امپورٹ کرتے وقت 2 امپورٹرز نے 70 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کی ہے، 70 بلین روپیز کی، اور اس منی لانڈرنگ میں 5 بینکس بھی انوالو ہیں، 5 بینکس کے ذریعے یہ کی گئی ہے۔ ان 2 جو امپورٹرز ہیں ان کا انہوں نے نام بتایا جناب برائٹ سٹار اور مون لائٹ ٹریڈرز، اور انہوں نے اوور انوائسنگ کے ذریعے 70 بلین روپیز پاکستان سے باہر بھیجے ہیں ان بینکس کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ پیسے جو گئے ہیں وہ زیادہ پیسے گئے ہیں سوئٹزرلینڈ، یو اے ای اور سنگاپور میں، اور بینکس نے یہ پیسے جو کہ بھیجنے تھے چائنا میں، کیونکہ وہاں سے یہ سولر پینل امپورٹ کیے جا رہے تھے، اور چائنائز ایکسپورٹر سے کسی قسم کا این او سی لیے بغیر یہ پیسے سوئٹزرلینڈ، اپنا یو اے ای اور سنگاپور میں بھیج دیے ہیں۔ ٹیوانہ صاحب نے بتایا کہ جناب یو اے ای اور سنگاپور میں تقریباً 16.5 بلین روپیز، 16 ارب اور 50 کروڑ کے نزدیک یہ پیسے یو اے ای اور سنگاپور میں بھیجے گئے، اور باقی جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ پہ بھیجے گئے۔ اور شہباز رانا صاحب بڑا معتبر نام ہے یہ صحافت میں، اور یہ اس طرح کے ایشوز کو کور کرتے ہیں، انہوں نے جو ڈسکلوز کیا ہے کہ ٹیوانہ صاحب کے بقول کہ جو 5 بینکس انوالو ہیں ان میں عسکری بینک لمیٹڈ، میزان بینک لمیٹڈ، فیصل بینک، جے ایس بینک اور دبئی اسلامک بینک، ان 5 بینکس کے ذریعے یہ پیسے جو ہیں منی لانڈر کیے گئے ہیں اور ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔